یہ مسلمان خاتون انہوں نے کہا کہ میرے سارے خاندان کو انڈیا میں مار دیا گیا، میری جوان شادی شدہ بہن کو اغوا کر لیا گیا اور میں چھپ گئی اس لیے بچ گئی۔ کچھ عرصہ بعد جب میری بہن ملٹری کے ذریعے واپس پاکستان پہنچی تو اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی، لہٰذا اس کے بعد کیا ہوا اور اس خاندان کا انڈیا میں کہاں سے تعلق تھا، ان کے خاندان کو کیسے دھوکے کے ساتھ قتل کیا گیا، چلیں آپ کو یہ جلدی سے بتاتے ہیں۔ پہلے آپ ماں جی کی بات سنیے گا کہ ان کے خاندان کے ساتھ کیا ہوا۔ میرے دو بھرا سی جوان کچھ وہ مارتے، ایک بھن سی انہوں لے گئے سکھ۔ جی ماں جی نے بتایا کہ دو بھائیوں کو میرے سامنے قتل کر دیا گیا اور میری جوان بہن کو سکھ لے گئے۔ اس کے بعد ماں جی نے جب کہا کہ میری بہن واپس آئی تو اس کے شوہر نے دوسری شادی کر لی تھی۔ پہلے اس کی ایک جھلک سنی، اس کے بعد میں پھر ساری سٹوری آپ کو تفصیل کے ساتھ سناتا ہوں، اس لیے سٹوری کے ساتھ جڑے رہیے۔ جی نے میں بیاہی ہوئی اسے نہ جانا، وہ کہاں کنجر دا پت بیاہ لیا، انہیں بیاہ کرا لیا سی۔ ماں جی کہہ رہی ہے کہ جب وہ لڑکی انڈیا سے پاکستان پہنچی، لاہور پہنچی تو کیمپ میں اس نے کہہ دیا کہ میرا شوہر مجھ کو لینے آئے، لیکن شوہر کی آلریڈی دوسری شادی ہو چکی تھی۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا، چلے میں تھوڑا سا آپ کو اس کا بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ کہانی ہے کیا۔ ماں جی ان کا نام ہے عائشہ بی بی اور ان کے باپ کا نام تھا گجر، یعنی ذات کا گجر نہیں بلکہ ان کا نام ہی گجر تھا۔ ان کا تعلق تھا بھارت کے ایک گاؤں ریونا سے، اور یہ ریونا گاؤں جہاں پر سکھوں کی تعداد زیادہ تھی۔ 1947 کے پارٹیشن کے دوران جب ہنگامے شروع ہو گئے تو سکھ برادری نے مسلمان گھرانوں کو کہا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں، بہتر یہی ہوگا ورنہ جتھے آئیں گے تو آپ کو قتل کر دیں گے۔ یہ مسلمان لوگ یہ سارے وہاں سے نکلے، اپنے سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے نکلے، جب باہر نکلے اور چھپ گئے کھیتوں میں۔ پھر اس کے بعد ماں جی نے کہا کہ ہمیں کچھ عرصے بعد، کچھ یعنی کہ گھنٹوں کے بعد آوازیں آئیں سکھوں کی کہ آپ باہر آ جاؤ، جہاں بھی چھپے ہو کچھ نہیں کہتے، آپ ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، آپ کو کچھ نہیں کہیں گے، واپس آ جائیں، جہاں بھی ہمیں پتہ ہے کہ آپ کھیتوں میں چھپے ہیں واپس آ جائیں۔ ماں جی نے کہا میرے باپ نے نہ سوچا کہ واپس چلتے ہیں، کیونکہ وہ ویسے بھی اگر نہ بھی جائیں گے تو واپس جائیں گے تو وہ ہمیں مار دیں گے، لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں تو واپس چلے جاتے ہیں۔ جب ہم کھیتوں سے باہر نکلے تو ایک کنواں تھا، وہاں ہم چھاؤں میں بیٹھ گئے سارے، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد جو ہے نا وہ سکھوں نے ہمیں قتل کرنا شروع کر دیا اور وہیں پہ میرے دو بھائیوں کو قتل کر دیا اور میری جوان بہن کو لے گئے۔ میں پھر بھاگ کے چھپ گئی اور اس کے بعد جب میں نے دیکھا تو میرے ماں باپ کو بھی قتل کر دیا تھا اور بہت سارے لوگ اور بھی جو ہے نا بہت زیادہ زخمی کر دیے تھے، جو زخموں کی وجہ سے اونچی اونچی کرا رہے تھے، لیکن وہ سارے مجبور تھے، بے کس تھے، بے بس تھے۔ ماں جی عائشہ بی بی نے کہا کہ اس کے بعد بڑے دھکے کھانے کے بعد میں کیمپ میں پہنچی اور کیمپ کے ذریعے پھر میں اپنے کچھ زندہ بچ جانے والے افراد کے ساتھ لاہور پہنچی۔ لاہور کے پاس شاہدرہ ہے، وہاں پر ہمارا کیمپ لگا تھا۔ ہمیں بتایا گیا کہ آپ ٹرین پکڑیں اور سندھ چلے جائیں، سندھ میں آپ کو گھر ملیں گے اور جو آپ کی زمین انڈیا میں رہ گئی ہے وہ آپ کو سندھ میں ملے گی۔ ہم جو لوگ تھے انڈیا سے زندہ بچ کے آئے، ٹرین میں بیٹھے سندھ چلے گئے، وہاں بھی بہت خواری ہوئی، نہ گھر ملا نہ زمین ملی۔ کچھ عرصے بعد ہم وہاں سے خجل خراب ہونے کے بعد واپس ٹوبہ ٹیک سنگھ آ گئے اور ٹوبہ ٹیک سنگھ میں پھر ہم نے ایک چھوٹے سے گاؤں میں زندگی کے دن پورے کرنے شروع کر دیے۔ ماں جی نے کہا کہ ہماری بہن جو تھی اس کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور وہ انڈیا ہی رہ گئی، یعنی کہ اس کو اغوا کر لیا گیا۔ اس کا شوہر وہ دوسرے گاؤں میں رہتا تھا، لہٰذا وہ آ گیا پاکستان، اور آتے ہی اس نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ شادی کر لی، کیونکہ اسے پتہ تھا کہ میرے سسرال والے یعنی کہ یہ جو ماں جی سٹوری بتا رہی ہیں اس کے سارے گھر والے قتل ہو گئے ہیں، میری بیوی بھی یقیناً قتل ہو گئی ہوگی یا اغوا کر لی ہوگی جو واپس نہیں آئی۔ اس نے کچھ عرصہ انتظار کیا، اس کے بعد پھر دوسری شادی کر لی۔ وہ لڑکی جو انڈیا رہ گئی تھی، اس کو سکھ لے گئے تھے، وہ ایک گھر میں تھی، اور جس نوجوان کے پاس وہ لڑکی تھی وہ اس کا ایک بچہ بھی تھا پہلے سے، اور اس نے اس کو کمرے میں بند کر کے رکھا تھا اور بوقت ضرورت اس کو نکال لیتا اور پھر کمرے میں بند کر دیتا۔ کچھ عرصے بعد وہاں پر ملٹری آئی، ملٹری نے وہاں پر اونچی اونچی آوازیں دی کہ جی کوئی لڑکی مسلمانوں کی اگر رہ گئی ہے، کوئی کسی کو اغوا کیا گیا ہے تو ہم سے رابطہ کرے۔ انہوں نے اونچی اونچی آواز میں جو ہے نا پولیس والوں نے، ملٹری والوں نے جب آوازیں دیں تو یہ لڑکی گھر کے اندر تھی، کمرے کے اندر تھی، اس کی کوئی کھڑکی نہیں تھی، تو اس لڑکی نے پیٹی پر چڑھ کر کچی دیوار میں
سوراخ رکھا ہوتا ہے، وہ خیر روشنی کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں یا ہوا کے لیے کہہ سکتے ہیں، وہاں سے آواز دی کہ جی اس گھر میں ایک مسلمان لڑکی قید ہوں، مجھے نکالا جائے۔ فوری طور پر ملٹری نے وہ دروازہ توڑا، اس لڑکی کو نکالا اور کہا کہ اپنے کپڑے وغیرہ جو کچھ آپ کا سامان ہے سمیٹ لو اور ہم آپ کو کیمپ میں لے جائیں۔ اس نے کہا میرا کچھ نہیں، بس آپ مجھے لے جائیں۔ وہ لڑکی کیمپ میں آ گئی، جلندھر کیمپ میں آ گئی، وہاں سے پھر اس کو لاہور بھیجا گیا۔ لاہور آنے کے بعد وہ ابھی کیمپ میں ہی تھی، کیونکہ وہ جوان تھی، شادی شدہ تھی، اس لیے ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شادی شدہ لڑکی کو کم از کم اس کا جو شوہر ہے وہی لینے آئے، کسی اور رشتہ دار کی جو ہے نا وہ باری بعد میں آئے گی۔ لہٰذا وہ جو بھی اس کو کوئی لینے جاتا وہ کہتی کہ میرا شوہر کیوں نہیں آیا، میں تو اپنے شوہر کے ساتھ جاؤں گی۔ اس کے مامے بھی گئے لیکن وہ لڑکی نہیں آئی کیمپ سے۔ لہٰذا جب وہ آ کے انہوں نے اس کے شوہر کو بتایا تو شوہر دوسری شادی کر چکا تھا، اور اس نے سوچا کہ اب میں کیا کروں، میں تو آلریڈی شادی شدہ ہو چکا ہوں دوبارہ، تو میری دوسری پہلے والی بیوی بھی آ گئی ہے۔ تو بہرحال وہ شوہر گیا، اس نے جا کے اس کو اپنی جو کیمپ میں بیوی تھی وہ اس کو لے کے آیا گھر۔ جب گھر لے کے آیا تو یقیناً اس کی سوتن یعنی کہ سوکن جنہوں کیا جاتا ہے وہ آلریڈی موجود تھی، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ یہ جو انڈیا سے لڑکی آئی تھی پہلی بیوی یعنی کہ اس لڑکے کی، اس کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جانے لگا، اور اس نے کوشش کی کہ میں زندگی کے دن اسی شوہر کے ساتھ بسر کر دوں، لیکن نئی دلہن نئی لڑکی نے اس کے پاؤں نہیں لگنے دیے، اور مجبوراً یہ پھر لڑکی کچھ عرصہ بعد وہاں سے چلی گئی اپنے رشتہ داروں کے پاس، اور ان رشتہ داروں نے پھر اس لڑکی کی دوسری شادی کر دی کہ تیرے پہلے شوہر نے تو اپنا گھر بسا لیا ہے، اب بہتر یہی ہے کہ تو بھی شادی کر لے۔ اس کے بعد وہ خاتون بڑھاپے تک زندہ رہی لیکن اب اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ اصل میں سٹوری بڑی ڈیٹیل کے ساتھ کور کی تھی ٹی وی پنجاب 47 نے، اس کا لنک بھی میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، اگر آپ نے اس چینل پر جو ویڈیو اپلوڈ ہے وہ دیکھنی ہے ڈیٹیل کے ساتھ، ماں جی کی گفتگو سننی ہے ڈائریکٹلی، تو اس لنک پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ماں جی نے کہا کہ بہت زیادہ ظلم کیا گیا، میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اتنی قتل و غارت دیکھی کہ میں آج بھی جب رات کو سوتی ہوں تو مجھے ڈراؤنے خواب آتے ہیں۔ آج میری عمر تقریباً 85 سال ہے، لیکن اس کے باوجود ہر منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے، ہر رات مجھے گنونی رات لگتی ہے، اور سپنوں میں بھی مجھے وہ چیخ و پکار کی آوازیں آتی ہیں جو 1947 کی پارٹیشن کے دوران میں نے اپنے کانوں سے سنی، اور وہ ظلم جو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میرا سارا خاندان مار دیا گیا، میں اکیلی دنیا میں زندگی کے دن پورے کر رہی ہوں۔ اللہ نہ کرے کہ کسی کو اس طرح کے برے دن دیکھنے پڑیں، اور آئندہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور جو ظلم کرنے والے لوگ تھے ان کو یقیناً اس کا کیے کی سزا ضرور ملے گی۔ دوستو، میرے اس چینل پر بہت ساری پارٹیشن کی سٹوریز اور جو 1947 کی پرانی عمارتیں ہیں ہندو سکھوں کی پراپرٹی جو کہ پاکستانی پنجاب میں رہ گئیں، اس کی ویڈیوز بڑی ڈیٹیل بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ آپ لوگ میڈیا ٹاپ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں، اور ساتھ جس نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی پلیز سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبا دیں، اور آپ کے کمنٹ کا مجھے انتظار رہے گا۔ جہاں رہیں خوش رہیں، اورنگزیب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔